اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ ایک بہن نے اپنا بہت مبارک سفر ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے گریڈ 6 یعنی کہ کلاس 6 سے درود پاک کا ورد شروع کیا تھا، اور اس ٹائم پر وہ بغیر کاؤنٹ کیے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھتی تھی۔ ان کے جو دادا جان تھے نا، وہ مسجد کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ سے بہت عبادت گزار تھے، اور انہوں نے اپنے دادا جان کو دیکھ کر درود پاک کا ورد شروع کیا تھا۔ وہ ہر وقت ماشاءاللہ سے درود پاک پڑھتے تھے، اور 60 سال یعنی کہ 60 ایئرز انہوں نے مسجد کی امامت کی تھی۔ ماشاءاللہ سے یہ ڈیوٹی، مبارک ڈیوٹی ان کے حصے میں آئی تھی، ان کے دادا جان کے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے دادا جان ایک بہت نیک انسان تھے اور ان کی آئیڈیل پرسنالٹی تھے۔ وہ نماز تہجد، اوابین، اشراق، چاشت سب نمازیں ادا کرتے تھے، اور ہر فرائیڈے کو ان کا قرآن پاک ایک مکمل ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ 1 ویک کے اندر اندر پورا قرآن پاک ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک وہ مکمل پڑھ لیا کرتے تھے ماشاءاللہ سے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی عبادت کی رات ہوتی تھی، جیسے بڑی راتیں ہوتی ہیں نا، تو ان کا یہ عمل تھا کہ وہ مغرب کے بعد مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کیا کرتے تھے، تو جب فجر کی نماز سے پہلے تک ان کا قرآن پاک مکمل ہو جایا کرتا تھا ماشاءاللہ۔ یہ کہتی ہیں کہ وہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، لیکن زیادہ قرآن پاک پڑھ کر ان کو پورا قرآن پاک یاد ہو گیا تھا۔ وہ دل سے پڑھتے تھے۔ ان کو پہلے 15 پارے کا کمپلیٹ ترجمہ ورڈ بائی ورڈ ان کو یاد تھا ماشاءاللہ سے، اور یہ ان کو سنایا بھی کرتے تھے۔ قرآن میں جتنے بھی قصے ہیں یہ سب ان کو سنایا کرتے تھے، یعنی کہ ان بہن کو۔ ان کے دادا جان نے ایک حج تقریباً اپنی 55 ایئرز کی ایج میں کیا تھا، جبکہ ان کے پاس ذرائع آمدن کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ جو صرف مسجد کے سے ان کو کام کرنے کے عوض معاوضہ ملتا تھا، اس سے ماشاءاللہ سے ان کا سبب بن گیا 55 سال کی عمر میں حج ادا کرنے کا ماشاءاللہ۔ اچھا، ہر جمعے کو یہ صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے تھے، اور گھر آ کر مدینہ شریف کی طرف منہ کر کر 111 مرتبہ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے درود ابراہیمی کا ورد کیا کرتے تھے۔ تو ان کو زندگی کے آخری 1 سال پہلے اللہ پاک نے ایک بار پھر حج کی سعادت عطا فرمائی۔ یہ سب انتظام غیب سے ہوا تھا ان کے لیے، اور ان کا ماشاءاللہ سے 1 روپے کا بھی 1 روپی کا بھی خرچہ نہیں ہوا تھا۔ حج سے 2 دن پہلے مکہ میں پہنچے، جو ان کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ جانے سے 1 دن پہلے ان کو پتا چلا کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح انہوں نے دوسرا حج کیا۔ اسی سال انہوں نے رمضان میں 15 قرآن مجید ختم کیے ماشاءاللہ، 15 قرآن پاک۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت ان کی عمر 90 سال سے بھی زیادہ تھی، یعنی کہ 90 پلس تھے ماشاءاللہ۔ حج کرنے کے 1 سال کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ جب یہ گریڈ 8 میں تھی، یعنی کہ 8 کلاس میں تھی، تو اسی طرح اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتی تھی، کاؤنٹ نہیں کرتی تھی۔ اس دوران ایک دن ایسا ہوا کہ پورا دن یہ درود پاک ورد کرتی رہیں۔ پورا دن وہ جو تھا انہوں نے درود پاک کے ورد میں گزارا۔ پہلے انہوں نے نماز تسبیح ادا کی، یعنی کہ صلاۃ التسبیح جو ہوتی ہے، اس کے بعد انہوں نے درود اکبر پڑھا، پھر درود مقدس، پھر درود تاج، پھر درود نور، اور اس کے بعد جو یہ زیادہ ورد کرتی ہیں، کثرت جو کرتی ہیں جس درود پاک کی، وہ انہوں نے کیا۔ اور یہ سارا دن جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھتی رہی تھی درود پاک۔ پورا دن جو ہے انہوں نے توجہ، باوضو اور دھیان کے ساتھ یہ درود پاک کا ورد کیا، اور شام کو یہ غسل لے کر سو گئی۔ اس رات کو ان کو ماشاءاللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اس مبارک خواب سے جب یہ بیدار ہوئی تو رات کے 3 بجے تھے۔ ان کے دادا جان اس وقت حیات تھے اور وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنا خواب اٹھ کر اپنے دادا جان کو سنایا، ساتھ میں یہ رو بھی رہی تھی، کیفیت ان پر طاری تھی، اور ان کے دادا جان خواب سن کر بہت خوش ہوئے ماشاءاللہ سے، اور ان کو بولا کہ آپ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ شیئر کرتی ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر ان کو بہت زیادہ سچے خواب آتے تھے، کچھ ہونے والا ہوتا تھا تو ان کو پہلے سے خواب میں اس کا علم ہو جایا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ان کے جو دادا جان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے خواب میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے دادا جان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد پھر ان کو بہت زیادہ ڈر لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا خوابوں سے، اور پھر یہ دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اس طرح کا کوئی خواب نہ آئے ان کو۔ اچھا، یہ حالت کشف ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کا جب کشف کھل جاتا ہے تو ان کو بہت سارے حالات کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پردہ ڈالا ہوا نا چیزوں کے اوپر، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔
تو اس لیے کبھی کشف کھلنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بس عافیت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور کرم مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہیں، فضل کی دعا کرتے ہیں، تو پہلے آپ پر کوئی خاص کرم ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے شکر مانگے، فضل ہوگا آپ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سے صبر مت مانگیے، کیونکہ پھر کوئی آزمائش آئے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو ہمیشہ دعا کیجیے شکر کی، اس کے فضل کی، اس کے کرم کی۔ کشف کھلنے کی بھی دعا مت کیجیے، کیونکہ جب آپ کو اچھی چیزیں پتہ چلیں گی تو برے حالات کا بھی علم ہو جائے گا۔ دعا یہ نہیں کیجیے کہ کشف جاری ہو جائے، دعا یہ کیجیے کہ درود پاک جاری ہو جائے اور انشاءاللہ کبھی نہ ختم ہو۔ چلیں آپ واپس چلتے ہیں ان بہن کی جرنی کی طرف۔ یہ جو آپ کو ابھی پکچر نظر آ رہی ہے، یہ ان بہن نے شیئر کی ہے ہم سے، اور انہوں نے بولا تھا کہ جب یہ یونیورسٹی میں تھیں، کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہوئے فارغ اوقات میں یہ جو درود پاک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویٹ کیا کرتی۔ درود پاک کی بدولت ان بہن نے بتایا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہر طرح سے حفاظت کی ہے، ان کو زندگی کی ہر خوشی عطا ہوئی، ماشاءاللہ سے ہر طرح سے مدد ملی، ان کو ماشاءاللہ سے عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ 15 دن کے لیے گئی تھی، وہاں پر ان کو بلاوا آیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خواب میں بھی عمرہ کیا ہے، صفا مروہ پر بھی نوافل پڑھنے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے۔ اور شادی کے بعد یہ رینٹ کے گھر پر رہتے تھے، موٹر سائیکل کی اوقات بھی کہتی نہیں تھی ان کی۔ ان کے ہسبینڈ کی 12,000 سیلری تھی، اور اب ماشاءاللہ سے ان کے پاس اپنی گاڑی، بنگلہ، الحمدللہ سب کچھ ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نیک نصیب فرمائے، ان کی اولاد کے 4 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھے نصیب کرے، صحت اور زندگی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے ان کو۔ زندگی میں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت ساری آزمائشیں دیکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب جگہ ساتھ دیا ماشاءاللہ سے۔ ان کی پرورش ان کے دادا اور دادی نے کی۔ ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ ان کو ان کے سسرال میں بہت ٹف ٹائم ملا، ان کی بہت مخالفت ہوئی، لیکن اللہ پاک نے مدد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی جو ازواجی زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہوئی۔ درود پاک کے صدقے ان کو بہت رہنمائی عطا فرمائی گئی۔ ان کی دعا ہے، آپ سب بھی آمین بول دیجئے۔ یہ کہتی ہیں کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کو مرتے دم تک درود پاک کے ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ یہ کہتی ہیں کہ درود پاک جو ہے انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ یہ جو انسان کے دشمن ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، ان کو پاش پاش کر دیتا ہے درود پاک۔ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان بہن کو بہت نوازے، ان کو نظر بد سے ہمیشہ بچا کے رکھے۔ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، ماشاءاللہ بولیے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے دادا اور دادی کے درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ سے بہت پیاری جرنی ہے۔ آپ بھی درود پاک سے جڑ جائیں اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیسے میریکلز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔